آج اقرار کر لیا ہم نے، خود کو بیمار کر لیا ہم نے، لگتا ہے جان جائے گی میری، لگتا ہے جان جائے گی میری، حضرت سے جو پیار کر لیا میں نے، لگتا ہے جان جائے گی میری، حضرت سے جو پیار کر لیا، آج اقرار کر لیا ہم نے، خود کو بیمار کر لیا ہم نے، لگتا ہے جان جائے گی میری، حضرت سے جو پیار کر لیا میں نے۔ دیکھیے جناب بادل صاحب، منا بھائی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جہاں ان کے کلام میں زمین راحت اندوری ہے تو وہیں ادائے چرکن بھی ہے۔ اس لیے لوگ ان کے اشعار سے زیادہ ان کا انداز دیکھ کے لوٹ پوٹ ہو جا رہے ہیں۔ بڑا لطف اور بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ آپ حضرات کے کلام کو سن کے۔ میں چونکہ ابن شاعر تو ہوں لیکن خود شاعر نہیں، چونکہ شاعر جو ہے ایک الگ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، وہ گفتگو کے بیچ بھی کوئی نہ کوئی شعر لکھ ڈالتا ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میں چونکہ میدان خطابت میں شاعری جو مجھے کسی کی پسند آ جائے، خاص طور پائے کے جو شعراء کرام ہیں، خاص طور جو ہمارے بزرگ ہیں، انہی کے کلام میں دو چار شعر پڑھ لیتا ہوں۔ اب چونکہ آپ لوگوں نے کہا ہے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دو چار شعر منقبت کے سرکار امام حسن علی مقام کی بارگاہ میں، اور اس کلام کو لکھا ہے ہمارے برادر کبیر حضرت تاج العلماء سید محمد نورانی اشرفی جیلانی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاعرہ ہوتا رہے گا، لوگ سنتے رہیں گے۔ پہلے تو لوگ جو بیٹھے ہیں اس میں کون زیادہ پریشان ہے تاخیر سے وہ بتا دیں، تو میں اسی حساب سے سناؤں، چونکہ شاعر بس ایک شعر کہہ کے 10 منٹ تو یوں ہی لیتا جیسا نذرانہ لے رہا ہے۔ شاعروں کا الگ معاملہ ہے، جیسا کہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو صبر، آپ نے پہلے ہی کہا کہ حضرت کے اندر صبر نہیں، صبر تو الحمدللہ یہ ذوق ہے، چونکہ ہمارے والد مخدوم حضور سید المشائخ سیدی مشتاق اشرف علیہ رحمۃ الرضوان بہت بڑے شاعر تھے، استاد الشعراء کہا جاتا تھا آپ کو۔ آپ کا دیوان پاکستان، ہندوستان اور کئی ممالک میں ملتا ہے، اور حضرت کی شاعری سننے کے بعد خاص طور حضرت جو غزل کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علامہ اقبال کے کلام کی شرح پڑھی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کی حدائق بخشش کو پڑھا جائے اور حضرت کے کلام کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا ہی کلام پڑھا جا رہا ہے۔ جی، تو حضرت نے نظم میں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک لمبی نظم ہے، لیکن مجھے دو چار شعر یاد ہے کہ وقت آواز یہ دیتا ہے مسلمانوں کو، وقت آواز یہ دیتا ہے مسلمانوں کو، خواب غفلت سے جگا دو ذرا نادانوں کو۔ کیا ہوئی بدر میں چمکی تھی جو تیری شمشیر، کیا ہوئی بدر میں چمکی تھی جو تیری شمشیر، کیا ہوئی جنگ احد کی تیری زور تکبیر، اور غزوات میں پائی تھی جو زور جاگیر، کیا تجھے یاد نہیں کرب و بلا کی توقیر، آج افسوس کوئی تجھ میں کمالی نہ رہا، ایک اذاں رہ گئی وہ ذوق بلالی نہ رہا۔ وہ ذوق بلالی نہ رہا۔ تو انشاءاللہ میں حضرت کا دیوان آپ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ حضرت کے کلام کو بھی اپنے مشاعروں میں اور اپنے پروگرام میں پڑھیں۔ میں منقبت کے چند شعر نورانی میاں صاحب کا لکھا ہوا پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہادتوں کی سند کو
کیا بات ہے. نورانی میاں صاحب کی بھی شاعری بڑی پائے کی ہے. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. شہادتوں. اور یہ شعر دیکھیے گا بالخصوص. اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو. کون حسین؟ اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو. اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں. حضور شہنشاہ کربلا زندہ باد. حضور تاج العلماء زندہ باد. شام اولیاء. اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو. اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں. شہادتوں. اور یہ شعر دیکھیے گا. جو بھر لے کاسے میں جو بھر لے کاسے میں اپنے انا کے ساغر کو. جو بھر لے کاسے میں اپنے انا کے ساغر کو. اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں. اسی معین کے جد کو حسین. اور یہ شعر کہ آپ کو پتا ہے نا کہ تخت پہ یزید بیٹھ کے تھا ہو گیا، سر کٹا کے حسین ہیں. تو نورانی میاں صاحب نے بڑے خوبصورتی سے اس حقیقت کو اس شعر میں ڈھالا ہے. یزید تخت حکومت، یزید تخت خلافت کا ہو گیا حقدار. دوسرا مصرع دیکھیے گا. یزید تخت خلافت کا ہو گیا حقدار. اسی خیال کے رد کو حسین کہتے ہیں. اسی خیال کے رد کو حسین کہتے ہیں. اور یزید تو اس زمانے میں ہی مر گیا
اور ہر دن مرتا ہے، لیکن اس کی کچھ نشانی والے یزیدی بھی آج بھی زمانے میں موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نورانی میاں صاحب نے ان کا بھی جوابی شعر میں دیا ہے، علاج بھی کیا ہے۔ یزیدیت تیرے منہ پر جو روز پڑتا ہے، یزیدیت تیرے منہ پر جو روز پڑتا ہے، اسی تماچے کی زد کو حسین کہتے ہیں، اسی تماچے